الخمر والمیسر، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو آپ کیا جواب ارشاد فرمائیں؟ قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جو ان کا گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ تو شراب حرام قطعی ہے، اور حرام قطعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث میں بالکل واضح جس کی حرمت آ چکی ہو، یہ چیز حرام ہے۔ اسی طرح جوا بھی ہے، جوا بھی حرام ہے۔ تو شراب ابتدائی اسلام میں جائز رہی، لیکن پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر حرام کیا گیا، اور جب اس کو حرام کیا گیا ہے تو جن جن صحابہ کے پاس بھی رکھی ہوئی تھی نا، سب کی سب انہوں نے بہا دی، بعض انہوں نے مٹکے بھی توڑ دیے۔ تو حرام جو چیز جو بھی ہوتی ہے نا، بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم اس کا بعض بیماریوں کا علاج شراب سے کرتے ہیں، تو ان کو جواب یہی ہے کہ اگر حرام چیز کے اندر شفا ہوتی تو اللہ اس کو کبھی حرام نہ کرتا۔ تو حرام میں شفا نہیں ہے، بعض اوقات ظاہری طور پر تھوڑا سا لگتا ہے کہ فائدہ مل گیا، لیکن وہ حقیقت میں آپ کے اندر جا کر کوئی بڑی بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی طور پر بندہ کھاتا ہے سکون مل جاتا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر بندے کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل یہ بھی اسی طرح ہے، اور جو اس کا عادی بن جائے اور تو اور سب سے پہلے تو اس کا دماغ تو خراب ہو ہی جاتا ہے، اس طرح پھر آہستہ آہستہ کر کے بندے کا جسم بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اللہ جل شانہ نے حرام قرار دیا۔ جوا ہے، جوئے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جناب پیسہ لگاؤ، اگر آپ جیت گئے تو آپ کا نہیں، اگر آپ ہار گئے تو آپ کا سارا پیسہ گیا، اسی کو کہتے ہیں جوا۔ اب اس کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے، ایک مال کو اپنے کو ہلاکت پہ پیش کرنا ہوتا ہے، جناب وہی لگ گیا تیر تو نہ لگا تو تکا، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں عربوں میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو یہ خمر جو ہوتی ہے نا، خمر شراب مختلف چیزوں سے بنتی ہے۔ خمر ہوتی ہے انگور کی شراب، جو انگور کا جو کچا شیرہ ہوتا ہے اس کا کچا شیرہ نکال کے رکھ دیتے ہیں اس کو، تو وہ پڑا رہتا ہے، وہ پڑا رہتا ہے جب تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کے اندر پہلے سے وہ ابال آنا شروع ہوتا ہے، وہ اس کے بعد پھر جھاگ بنتی ہے، پھر وہ اس کو اچھی طرح سے نتار لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو وہ شراب کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک کھجور کی بھی شراب ہوتی ہے، کشمش کی بھی ہوتی ہے، گندم کی بھی ہوتی ہے، جو کی بھی ہوتی ہے، جوار اور باجرے کی بھی ہوتی ہے۔ اس کو بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے، اس کو پانی کے اندر بھگو دیتے اور بھگو کے پہ رکھ دیتے، وہ پھر پڑی آہستہ آہستہ سا کر کے پھر وہ شراب بن جاتی ہے۔ ایک جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ پھر شراب کو پکا کر بھی بناتے ہیں، تو جتنا وہ شیرہ اس کو پکائیں گے، یا کشمش ہے اس کو ڈال دیں گے پانی میں، پھر اس کے بعد اس کو پکائیں گے، اس کو جب پکاتے ہیں تو اس کا بھی یہ حال پھر بنتا ہے، ابلنا شروع ہوتی ہے، ابلنے کے بعد پھر جھاگ بنتی ہے، تو یہ جب جھاگ کی آخری صورت بنتی ہے تو اس وقت پھر اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی یہ شراب بنانا اور یہ اس کا حکم، لیکن جو خمر ہے یہ اس کا حکم سب سے زیادہ سخت ہے، یعنی انگور کی جو شراب ہے یہ والی، باقی جو کھجور کی ہے، کشمش کی ہے، یا جو جوار باجرہ انج کی ہے تو وہ بھی حرام، لیکن اس کا حکم اس سے تھوڑا ہلکا ہے، اس کا حکم سخت ہے، یعنی اتنا سخت ہے کہ یہ بالکل پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ اگر کسی بھرے برتن میں، دودھ کا بھرا ہوا برتن، ایک قطرہ بھی اس میں اگر گر جائے نا سارے کو ناپاک کر دے گا، تو یہ اس کا ہے۔ تو دوسری جو شرابیں ہیں ان کا حکم اس طرح نہیں ہے، لیکن وہ جب نشے کی صورت پیدا کر دیں اب ان کا حکم یہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک حالت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نبیذ، اور عربوں میں یہ نبیذ
بنائی جاتی تھی، اور اس کو خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا ہے، پیا۔ نبیذ کیا ہوتی ہے کہ آپ اسی طرح کھجوریں ہیں یا کشمش ہے، اس کو آپ پانی میں بھگو دیں، تو جیسے صبح بھگوئی ہے تو رات کو آپ پی لیں، اس کو نتھار کے اس کا پانی نکال لیں اور اس کو پی جائیں۔ اس طرح رات کو بھگو دے تو صبح کے وقت، یعنی تقریباً سمجھے 8-10 گھنٹے اگر وہ پڑی رہے تو وہ سرکار سے پینا ثابت ہے۔ لیکن شراب ظاہر بات ہے وہ تو حرام ہی ہے، تو وہ نبیذ جو ہوتی ہے وہ بھی اگر آپ زیادہ دیر رکھیں گے نا، مطلب 2-4 دن گزر گئے، 2-4 دنوں کے بعد اس کے اندر بھی وہ چیز جو نشے والی ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کا ٹائم پیریڈ جو حدیث میں بیان کیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ مطلب صبح اگر بھگوتے، گرمیوں کے اندر صبح بھگوئی تو شام کو پی لی، شام کو بھگوئی تو صبح پی لی، اور اگر سردیاں ہیں مثلا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم آپ اس کو زیادہ دے سکتے، وہ نبیذ کہلاتی ہے، اور وہ پینا سنت ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل فیہما اثم کبیر، ان میں بہت بڑا گناہ ہے، جب حرام ہے تو گناہ تو ہے ہی، اور پھر شراب جب بندہ پی لیتا ہے تو دماغ کام نہیں کرتا، پھر وہ کام بندہ کر جاتا ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اسی طرح جو طلاق لیتے ہیں لوگ، تو شراب پیا اگر کسی بندے نے، خود پیے شراب، اب بے شک نشے میں وہ طلاق دے گا تو اس کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر گولیاں کھا لی کسی بندے نے، اس کا نشہ چڑھ گیا، یا اور کوئی دوائی کھائی اس کا نشہ چڑھ گیا، اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے، یہ اگر کسی نے نشہ اس کو ان سے آیا، اس سے طلاق اگر دے گا تو نہیں ہوتی، لیکن شراب پی کر دی تو اگرچہ نشہ ہے پھر بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس میں اصل میں ڈبل سزا رکھی گئی ہے کہ ایک تو شراب پی نشہ کیا، وہ حرام کا ارتکاب کیا اس وجہ سے بھی تاکہ تمہیں اس کی سزا ملے، ایک حرام وہ ارتکاب کیا، دوسرا ساتھ میں طلاق میں دے دی، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ بہرحال تو منافع للناس کیا ہے؟ اصل میں لوگوں کے فائدے، کچھ لوگ اس کو خرید لیتے ہیں، بیچ لیتے ہیں، تو اس میں ان کو تھوڑا بہت اس کا نفع آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، پھر بھی ان کا گناہ نفع سے بہت بڑا ہے۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں ہم خرچ کیا کریں، تو آپ فرمائیں قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی آپ کے پاس بچا ہوا ہے وہ سارا خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ چیزیں اللہ تمہارے لیے اس لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان چیزوں کے اندر تفکر کرو، غور کرو، اس لیے اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جو بھی روزی کماتے تھے نا، جو ضرورت کی ہے وہ رکھ لو، باقی سب کو صدقہ کرنے کا حکم تھا۔ لیکن بعد میں جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا، صدقہ فطر وغیرہ کا حکم آ گیا، تو پھر یہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ جب نصاب کے برابر پہنچ جائے اور باقی شرائط ساری پائی جائیں تو اب آپ اس کا 2.5% سال میں ایک مرتبہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور خالصاً اس کی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔